الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کے عنوان سے فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے، آج ہم ذکر کریں گے کہ کون سا روزہ حرام ہے اور کون سا روزہ مکروہ ہے۔ تو ہم ذکر کریں گے پہلے یہ کہ مکروہ روزے کون سے ہیں۔ عرفے کے دن کا روزہ مکروہ ہے۔ عرفے کے دن دعا پڑھنی ہوتی ہے جو بہت طویل دعا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے پڑھنی ہوتی ہے، اس لیے روزہ مکروہ ہے کہ کہیں اس روزے سے کمزوری نہ ہو جائے اور دعا میں خلل نہ ہو جائے، اس وجہ سے اس دن کا روزہ مکروہ ہے۔ شک والے دن پہلی کا ہے یا 30 کا؟ اگر شک ہے کہ چاند نظر نہیں آیا اور آپ نے روزہ رکھنا ہے، یہ پتہ نہیں ہے کہ پہلی ہے یا 30 ہے، اگلے مہینے کی پہلی ہو گئی ہے یا آج 30 ہے، اس دن روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ پیچھے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جس میں ذکر کر چکے ہیں کہ اگر رمضان کا شک ہو کہ آیا رمضان ہوا ہے یا نہیں، اور آپ رمضان کی ہی نیت کر لیں گے، آگے ہم ذکر کرنے والے ہیں، تو وہ اس دن روزہ باطل ہے۔ لیکن اس صورت میں شک ہو کہ آیا پہلی ہوئی ہے، مثلا کوئی مستحب روزہ رکھ رہے ہیں یا کوئی بھی روزہ رکھ رہے ہیں جو اس پہلی سے ریلیٹڈ ہے، تو اب پتہ نہیں ہے کہ پہلی ہے یا 30، پہلی سے یا 30 سے ریلیٹڈ ہے لیکن پتہ نہیں ہے، تو اس دن روزہ رکھنا بھی مکروہ ہے۔ مہمان کا میزبان کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، چاہے وہ روزہ مستحب ہے چاہے وہ واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، مثلا رمضان کے علاوہ یا نظر منت کے علاوہ ایسا روزہ ہے، مثلا قضا کی ہوئی ہے، قضا روزہ رکھا ہوا ہے یا مستحب روزہ رکھا ہوا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کہیں جا رہے ہیں، مہمان بن رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں۔ مکروہ ہے ایسا روزہ رکھنا، کیونکہ جس کے ہاں بھی جایا جاتا ہے تو آداب میزبانی یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی کھانے کا اہتمام کرتا ہے، تو آپ اگر روزے سے ہوں گے تو اس کا نقصان ممکن ہے، اس لیے اس کا روزہ اس وجہ سے اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ اس کو بتائیں گے، اگر آپ روزے سے ہیں تو میزبان کو بتائیں گے کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اگر بغیر بتائے روزہ رکھیں گے تو یہ روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ بیٹے کا والد کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا، مثلا مستحب روزہ ہے، کوئی بھی مستحب روزہ آ گیا ہے، بیٹے نے والد کی اجازت کے بغیر روزہ رکھ لیا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ بہتر ہے والد کی اجازت لی جائے پھر بیٹا روزہ رکھے۔ یہ وہ بیٹا ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، بلوغت سے پہلے جو بچہ ہے وہ اپنے والد سے اجازت لے تو بہتر ہے۔ والد کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ رکھنا، واجب رکھے گا، واجب اگر ہو گیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ رکھے، لیکن اگر کوئی مستحب روزہ ہے تو پھر وہ والد کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ وہ روزے جو حرام ہیں، اب حرام روزے کون سے ہیں جو بالکل رکھنا حرام ہے؟ وہ یہ ہیں کہ عیدین کا روزہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ فقہ جعفریہ میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایام تشریق کا روزہ جو منا میں ہے، یہ وہ لوگ جو منا میں ہیں ایام تشریق آ جائیں وہاں بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جو حج یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں ہوتے ہیں۔ رمضان کی نیت سے شک والے دن روزہ رکھنا، یہ ہم اسپیشل ویڈیو بنا چکے ہیں کہ شک کا دن ہے، چاند نظر آیا نہیں آیا، پہلی ہے یا 30 ہے، لیکن اس نیت سے روزہ رکھ لینا کہ ہاں رمضان آ گیا ہے اور روزہ رکھ لیا تو یہ روزہ بھی باطل ہے اور حرام ہے۔ گناہ کی منت کا روزہ رکھنا، مثلا ایک منت ہی غلط مانی ہے کہ میرا مثلا کہ میری جو میں یہ مثلا کسی کی مومن کا نقصان کر رہا ہوں، اگر یہ ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گا، اگر مثلا کہ میں ڈکیٹی ڈالنے جا رہا ہوں، خدا نخواستہ یہ ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا، کسی بھی حرام کام کے لیے۔ مثلا کسی کا نکاح توڑوانا ہے، ان کا ٹوٹ جائے نکاح، میں اتنے روزے رکھوں گا، کوئی بھی غلط کام کے لیے جو منت ہے روزے کی وہ بھی روزہ ادا نہیں ہوگا، باطل ہوگا اور وہ روزہ رکھنا حرام ہے۔ بیوی کا روزہ رکھنا شوہر کی اجازت کے بغیر، مستحب روزہ ہے یا واجب غیر معین ہے؟ غیر معین سے مراد رمضان کے علاوہ یا منت کے علاوہ جو بالکل اسی دن رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کسی اور دن رکھنے کی۔ ان روزوں کے علاوہ مثلا مستحب کوئی روزہ ہے یا کوئی قضا ہے روزے کی، تو وہ شوہر کے اگر حق کی تلفی ہو رہی ہے اس دن تو وہ روزہ رکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر شوہر کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو پھر روزہ رکھ سکتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ شوہر کی اجازت لے پھر روزہ رکھے تاکہ اس کی حق تلفی یا اس قسم کا معاملہ خراب نہ ہو۔ شریعت میں یہ روزے حرام اور مکروہ ہیں۔ ان کے علاوہ مومنین کے سوال آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے کہا شریعت میں علماء کہتے ہیں کہ 10 محرم کا
روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں حرام نہیں ہے 10 محرم کا روزہ، اس لیے علماء کہتے ہیں نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ فاقہ کرنا چاہیے، عصر کے وقت فاقہ توڑ دینا چاہیے، یعنی عصر کے وقت کسی چیز سے بھی اس فاقے کو ختم کر لینا چاہیے۔ 10 محرم کو یزید لعنت اللہ علیہ اور ان کے حواریوں نے خوشی میں روزہ رکھا تھا، اور آج بھی جو ان کے ماننے والے ہیں وہ 10 محرم کو خوشی کرتے ہیں، اور بعض لوگ جو ان کے ماننے والے ہیں روزے رکھتے ہیں۔ تو اس وجہ سے علماء منع کرتے ہیں 10 محرم کے روزے کی، حرام نہیں ہے لیکن منع موجود ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کسی معصوم کی اگر شہادت کا دن ہے تو اس دن یہ نہیں ہے کہ معصوم کی شہادت ہے تو آج روزہ حرام ہو جائے گا یا روزہ رکھنا باطل ہے یا مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ فقط 10 محرم کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ فاقہ کرنا چاہیے۔ یہ مکروہ اور حرام روزے تھے۔ ان کے علاوہ اگر کوئی مومنین کے سوالات ہیں، واٹس ایپ نمبر ہر ویڈیو میں دیا جاتا ہے، ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔